گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک بار کسی مکان سے گزرے، لوگ کسی کی میت پر رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں، یہ مرنے والا 3 کٹھن مقامات سے گزر چکا ہے، تمہیں گزرنا باقی ہے۔ اے میرے بھائیوں، یہ مرنے والا ملک الموت کی خوفناک شکل دیکھنے سے گزر چکا ہے، تمہیں گزرنا باقی ہے۔ یہ مرنے والا برے خاتمے کے خوف سے گزر چکا ہے، تمہیں گزرنا باقی ہے۔ یہ مرنے والا جان کنی کی سختیوں سے گزر چکا ہے، تمہیں گزرنا باقی ہے۔ ان تینوں کڑی منزلوں سے تمہیں گزرنا ہے، تو تمہیں چاہیے اس پر رونے کی بجائے اپنے اوپر رو کہ تمہیں ابھی بہت سختیوں سے دو چار ہونا پڑے گا۔ اے میرے بھائیوں، جب کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے تو ملک الموت اس گھر کا دروازہ پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے رونے والوں، اے اس میت پر رونے والوں، مجھے کیوں کوستے ہو؟ میں نے اس کا رزق نہیں کھایا، میں نے اپنی مرضی سے اس کی روح قبض نہیں کی، میں اللہ کے حکم سے آیا تھا، اس کی روح قبض کی میں نے۔ اور یاد رکھو، اس گھر میں جب تک ایک ایک فرد زندہ رہے گا میں آؤں گا، بار بار آؤں گا، ہر ایک کو اللہ کے حکم سے دے جاؤں گا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میت پر رونے والے ملک الموت علیہ السلام کی آواز کو سن لیتے تو اپنی میت کو بھول کر اپنے آپ کو رونا شروع کر دیتے۔ تو اے بھائیوں، ملک الموت کی آواز آئے نہ آئے، ہم نہ کیوں ابھی سے اپنے آپ پر غور کریں۔ کب تک گلشن روز آئیں گے؟ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 20 25 50 سال بعد، بہرحال موت آ کر رہے گی، موت آ کر رہے گی۔ اس وقت ہم پر کیا گزر رہی ہوگی جب ہماری میت غسل کے تختے پر کھڑی ہوگی، غسال نیم گرم پانی بہا رہا ہوگا، ماں آنسو بہا رہی ہوگی، باپ اشکباری کر رہا ہوگا، بیٹے ابا ابا کہہ کر چلا رہے ہوں گے۔ غسل دینے کے بعد ہمیں کفن پہنایا جائے گا، جنازہ ہمارا اٹھا کر ہمارے ناز کھانے والے کندھوں پہ لاد کے لے چلیں گے۔ اس وقت حسرت چھائی ہوگی کہ ہم نے تو نمازیں بھی نہیں پڑھی، ہم نے رمضان کے روزے بھی قضا کیے تھے، ہم ویڈیو گیم کھیلتے رہے تھے، ٹیبل فٹ بال کھیلتے رہے تھے، حلال حرام کی تمیز اٹھا رکھی تھی، ہم نے بہت سارا مال جمع کر لیا تھا، لیکن افسوس ہم نے وہ تو حرام کا بھی اس میں جمع کیا تھا، رشوت کا بھی مال تھا، سودی کاروبار کا بھی سلسلہ تھا، ہم نے ٹیکس کی بھی بڑی چوریاں کی تھی، لوگوں کو دھوکہ بہت دیا تھا، ڈنڈی بھی مارتے رہے تھے۔ اے بھائیو، اس وقت کیا گزرے گی؟ آپ تمہیں تاریخ اسلام کا ایک واقعہ سنو۔ اے آٹے میں بھوسا ملانے والے، ڈنڈی مارنے والے، اے جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والے، حرام روزی کھانے والے، سنو سنو، ایک قافلہ اپنے سفر پر رواں ہوا تھا، راستے میں ایک ساتھی انتقال کر جاتا ہے، ساتھیوں نے مل کر اس کی قبر کھودی، قبر میں بہت بڑا سانپ بیٹھا تھا، وہ ڈر گئے، دوسری قبر کھودی، اس میں وہی سانپ موجود، تیسری قبر کھودی، اس میں وہی سانپ موجود۔ یہ سب مل کر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ماجرا سناتے ہیں۔ اللہ کے حبیب کے صحابی نے اپنی نگاہ بصیرت سے، اپنی فراست مومنہ سے جان لیا اور فرمایا کہ وہ گناہگار تھا، اس کی قبر میں یہ عذاب ہے، خدا کی قسم اگر ساری زمین کھود ڈالو گے تو وہی سانپ پاؤ گے، اسے اسی سانپ کے ساتھ دفن کر دو۔ دفن کر دیا گیا۔ جب قافلہ لوٹا اس کی بیوی سے ملا، بیوی سے پوچھا تیرا شوہر تو بظاہر نمازی بھی تھا، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتا تھا، نیک سیرت معلوم ہوتا تھا، لیکن ہم نے عذاب دیکھا، کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا میرا شوہر بریانی کا کاروبار کرتا تھا، غلہ بیچتا تھا، آٹے میں بھوسا ملا لیا کرتا تھا۔
وہ آپ نے ملاوٹ کا انجام دیکھا. اور اے میری بے پردہ پھرنے والی بہنوں، آؤ تمہیں ایک سچا واقعہ سنا. میں کورنگی میں بیان کر رہا تھا، ایک خوشبہ سراسیمہ نوجوان آیا، اس نے اپنی آپی بھی سنائی کہ کالونی میں ایک عظیم کی جوان بیٹی اچانک پہنچ ہو گئی. ہم قبرستان گئے، اس کو دفن کر کے لوٹ آئے. مرحومہ کے والد کو یاد آیا کہ اس کا بہت ہی ضروری ہے جس میں اہم کاغذات تھے وہ قبر میں صاف دفن ہو چکا ہے. اس کو دفن کرنے کے بعد 4 گھنٹے کے بعد اس کو قبر کھودی. وہ قبر جس کو بھی 4 گھنٹے پہلے بنایا تھا، ہم نے جب مٹی ہٹائی، چیزیں ہٹائی، ایک بھی نگاہ دینے والا منظر نگاہوں کے سامنے تھا. وہ نوجوان لڑکی جسے ہم نے ستھرے کفن میں ابھی 4 گھنٹے پہلے اطمینان سے لکھایا تھا، وہ کفن پھاڑ کر بیٹھ گئی تھی. اس کے سر کے بالوں سے اس کے پاؤں بندھے ہوئے تھے اور بچھو اور طرح طرح کے خوفناک جانور اس پر حملہ آور ہو رہے تھے. یہ دہشتناک منظر ہم دیکھ کر ایک دم سہم گئے. دوسری مٹی پتھر ڈال کر ہم بھاگ کھڑے ہوئے. گھر پہ آ کر معلومات ہوئی تو پتا چلا کہ پچھلے دنوں خاندان میں شادی ہوئی تھی. یہ لڑکی اس نے دیانا کے بال بنوائے تھے اور یہ لڑکی بے پردہ اس شادی میں شرکت کے لیے گئی تھی. شاید اسی کی سزا میں اس کے سر کے بالوں سے اس کے پاؤں کو باندھ دیا گیا اور بچھوؤں نے اس پر حملے کر دیے. اس کی فیشن نے اس کو برباد کر دیا. اس نے کوئی نیا جرم نہیں کیا تھا. اے میری بہنوں، تم بھی شادی میں یہی سب کچھ کرتی ہو. تم بھی خوب ڈھول بجاتی ہو. سر پہ تھال اٹھا کر مہندی کی رسم نمٹانے کے لیے بے پردہ تمہارے جلوس چلتے ہیں. مرد تمہیں دور دور کر دیکھتے ہیں لیکن تمہیں شرم و حیا نہیں آتی. تمہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پردے کا واسطہ کہ جنہوں نے اپنے وصال سے پہلے ہی اپنے میت کو چھپانے کے لیے بھی ایک محفوظ تابوت بنا لیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پردے دائمی کے بعد اپنی وفات تک صرف ایک بار وہ مسکرائی تھی اور وہی تابوت دیکھ کر مسکرائی تھی، کیا میری لاش کوئی غیر مرد نہیں دیکھ سکے گا. اے میری بہنوں، جس بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تمہیں اتنی محبت ہے، اتنی الفت ہے، اس بی بی فاطمہ کا پردہ یہ تھا. اور آج تم نے شرم و حیا کا پردہ اٹھا لیا اور تمہارے گھر میں ٹی وی اور فلمیں چلتی ہیں. بے حیا عورتیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ناچتی ہیں. تمہیں شرم گائے کو آتی، اس لیے کہ شادی میں تم بھی لکڑیاں پکڑ کر گلے میں ڈھول پہن کر تم بھی تو عموماً ناچ کود کر لیا کرتی ہو. اے میری بہنوں، تب تک گلچرے اڑاؤ گی، ان قریب موت آئے گی. ابھی تم نے اپنی بہن کا واقعہ نہیں سنا، اس سے عبرت حاصل کرو. اگر عبرت حاصل نہیں کرو گی تو ماری جاؤ گی. اے میرے بھائیوں، تم بھی سوچو. اے میری بہنوں، تم بھی سوچو. ان قریب موت آئے گی، ان قریب موت آئے گی اور سب کو اٹھا کر دے جائے گی. جب تک ہم مریں گے نہیں، لوگ دوسرے یہاں آ کر آباد کیسے ہوں گے؟ تو اے میرے بھائیوں، آؤ تمہیں قرآن سناتا ہوں. قرآن غور سے سنو. میں سورہ احزاب کی چند آیتیں تمہیں سناتا ہوں اور کنز الایمان شریف سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد اللہ خان علیہ رحمۃ الرحمان کا ترجمہ سناؤں گا. اپنے گھر میں ترجمہ قرآن سب رکھو، لیکن صرف کنز الایمان رکھو کہ یہ ایک ولی کامل اور عاشق رسول کا ترجمہ قرآن ہے. تو اے اپنی نمازوں کو برباد کرنے والوں، اے ماہ رمضان کے روزے جان بوجھ کر ادا کر دینے والوں، اے بے پردہ پھرنے والی بہنوں، اے اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگا کر بے غسلی دینے والی بہنوں، اے میرے گانے بازے اور ڈرامے فلمیں دیکھنے سننے والے بھائیوں اور بہنوں، اے میرے وہ بھائیوں جو گالیاں بکتے ہو، اے وہ بھائیوں جو جھوٹ بولتے ہو، اے ماں باپ کا دل دکھانے والوں، اے داڑھی منڈانے والوں، اے داڑھی کو کاٹ کر مٹھی سے چھوٹی رکھانے والوں، اے پتنگ اڑانے والوں، اے ویڈیو گیم اور ٹیبل فٹ بال کھیلنے کھلانے والوں، اے سود کا کاروبار کرنے والوں، اے ڈنڈی مارنے والوں، ان قریب جب تمہیں موت آ جائے گی، اگر رب تم سے ناراض ہو گیا، اس کا حبیب تم سے روٹ گیا، اگر ایمان تباہ ہو گیا تو یاد رکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. جس دن ان کے منہ الٹ کر آگ میں چلے جائیں گے، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوگا.
اور رسول کا حکم مانا ہوتا، ہائے ہم نے کسی طرح نمازیں ادا کی ہوتی، ہائے ہم نے کسی طرح رمضان کے روزے رکھے ہوتے، ہائے ہم نے کسی طرح زکات پوری ادا کی ہوتی، ہائے کسی طرح ہم نے ڈنڈی نہ ماری ہوتی، ہائے ہم نے کسی طرح جالیوں اور جھوٹ اور پرہیزگاریوں سے اپنی بچاؤ کی صورت رکھی ہوتی، ہائے ہم نے کسی طرح ماں باپ کا دن نہ ٹکرایا ہوتا، ہائے ہم نے کسی طرح اپنی اولاد کو دینی جماعت سے نہ روکا ہوتا، ہائے ہم نے کسی طرح اپنی اولاد کو دنیا کے ساتھ دین کی تعلیم بھی دی ہوتی، ہائے ہم نے کسی طرح اپنی اولاد کو گاڑی میں کروائی ہوتی، ہائے ہم نے کسی طرح اپنی گاڑی بھی پڑھائی ہوتی، ہائے ہم نے کسی طرح یہودیوں اور نصرانیوں جیسی شکلیں نہ بنائی ہوتی، ہائے ہم نے کسی طرح انگریزی فیشن پر عمل نہ کیا ہوتا، ہائے ہم نے کسی طرح ڈھول نہ بجائے ہوتے، گانے نہ بجائے ہوتے، ڈنڈیا ناچ نہ کھیلے ہوتے، شادی کی بےہودہ رسمیں نہ کی ہوتی، ہائے ہم نے کسی طرح گناہوں سے توبہ کرنی ہوتی، ہائے 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 کیا نہیں بنا اطاعنا اللہ واطاعنا الرسول، ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا، وقالوا ربنا اننا اطعنا قادتنا وقضاءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولهم عذابا شديدا، اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا، اے ہمارے رب انہیں آگ کا دھواں عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر، اگر گناہ کرو گے میرے بھائیو ظالم کا، اگر بغاوت کرو گے، نمازیں برباد کرو گے، رمضان کے روزے قضا کرو گے، داڑیاں منڈاتے رہو گے، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہو گے، زندگی تو گزر جائے گی، لیکن اگر اللہ ناراض ہوا، اس کا محبوب ٹوٹ گیا، جہنم کے ایندھن بن گئے تو کیا کرو گے؟ اس لیے مان جاؤ، دیکھو قرآن تمہیں پھر سمجھا رہا ہے اسی سورہ احزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، تمہارے اعمال تمہارے لیے ثواب دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی، تو اب کامیابی تمہارے ہاتھ میں، تو اے میرے بھائیو اے میری بہنوں آج سے ہمت کرو، سب احد کر لو کہ ہم آج سے عہد کرتے ہیں کہ نماز روزے کی پابندی کریں گے۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھوڑ